کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی عقل کر رہی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ تصور کریں آپ ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جس کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اسے دائیں موڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ بائیں موڑ رہی ہے۔ آپ بریک لگانا چاہتے ہیں لیکن اس کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی گاڑی بھی ایسے ہی ایک آٹو پائلٹ پر چل رہی ہے۔ آپ کا شعور یعنی کانشیس مائنڈ صرف 5% فیصلے کرتا ہے، جبکہ آپ کی زندگی کے 95% فیصلے وہ خفیہ طاقت کر رہی ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ نہیں کر رہے بلکہ آپ کے دماغ میں بیٹھا ایک آٹو پائلٹ سافٹ ویئر کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں معلومات ہوں گی کہ یہ خفیہ سافٹ ویئر یعنی سب کانشیس مائنڈ یہ انسان کو کامیاب کیسے بناتا ہے اور خاموشی سے برباد کیسے کر دیتا ہے۔ وہ کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اس سب کانشیس مائنڈ کو، اس جن کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے دوران آپ ایک ایسی سٹوری سنیں گے جس سٹوری سے آپ کو اس مکمل ویڈیو کا سٹرکچر، اس کا مقصد اور اس کے اندر موجود پیغام کی سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھنکر گرو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک برفانی تودے کی طرح ہے۔ جو کچھ اوپر نظر آ رہا ہے وہ صرف آپ کی منطق ہے، اس کے نیچے وہ عظیم طاقت ہے جو ہمارے سانس لینے سے لے کر ہمارے خوابوں تک ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارا لاشعور یعنی ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے شعور یعنی کانشیس سے 1,00,000 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس کے اندر ہمارے بچپن سے لے کر آج تک کا ہر ڈر، ہر جملہ اور ہر احساس ریکارڈ ہو چکا ہے۔ کہانی سنیے، پوری بات کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ سرکس میں ہاتھی کو دیکھتا ہے، اتنا بڑا ہاتھی، وہ ہاتھی ایک معمولی سی رسی سے بندھا ہوا ہے۔ بچہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جانور اس رسی کو توڑ کیوں نہیں دیتا؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ہاتھی چھوٹا تھا تب سے اسے موٹی زنجیر سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس وقت اس نے بڑا زور لگایا لیکن زنجیر نہیں ٹوٹی۔ اس کے ننھے سے دماغ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا۔ آج وہ کئی سال بیت چکے اور ایک طاقتور ہاتھی بن چکا ہے۔ زنجیر رسی میں چینج ہو چکی ہے لیکن اس کے سب کانشیس مائنڈ یعنی لاشعور کے اندر وہ شکست جو اس نے بچپن میں ایک دفعہ کھائی اور ذہن بنا لیا کہ میں اس کو نہیں توڑ سکتا، آج وہ اتنا ہیوی، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود وہ رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی اس پرانی سوچ کا اس قدر قیدی بن چکا ہے کہ اپنی اس پرانی سوچ کو نہ توڑنے کے سبب ایک معمولی سی رسی کو نہیں توڑا۔ دوستو، ہم بھی اسی ہاتھی کی طرح ہیں۔ ہماری ناکامیاں حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اندر کے اس لاشعور کی وجہ سے ہوتی ہیں جسے بچپن میں غلط پروگرام دے دیا گیا تھا۔ جس طرح کمپیوٹر کے اندر ہم مختلف پروگرامنگ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ بھی مختلف پروگرامنگ لے کر آگے چلتا ہے۔ بچپن کے اندر جو اس کو پروگرام دے دیا گیا، کوئی ڈر بٹھا دیا گیا، کوئی خوف بٹھا دیا گیا یا کوئی بھی اچھی چیز بٹھا دی گئی تو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سب کانشیس جو ہے نا، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، اس میں جس بھی طرح کا بیج بوئیں گے اسی طرح کی چیز باہر نکلے گی۔ پھولوں کا بیج بوئیں گے تو پھول اگائے گا، کوئی ایسی چیز کا بیج بوئیں گے جس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں تو وہی چیز اگے گی۔ اگر آپ اپنے بچپن سے خود کو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہو میں غریب ہوں، میری قسمت خراب، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور نے اسے حقیقت مان لیا ہے۔ اب وہ زندگی بھر ایسے ہی حالات پیدا کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ آپ واقعی بدقسمت ہیں، آپ واقعی شکست خوردہ ہیں، آپ واقعی ہارے ہوئے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن باہر کی دنیا نہیں ہے، آپ کے اپنے لاشعور میں بیٹھا ہوا وہ غلط پروگرام ہے۔ اب اس پروگرامنگ کے بارے میں کرنا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہم اسے بدل سکتے ہیں اور اس کے 3 طریقے۔ پہلی چیز کیا؟ وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الفا سٹیٹ۔ رات کو سونے سے ٹھیک پہلے جب آپ بستر پر ہوں اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہمارا لاشعور اوپن ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اس وقت اپنے دماغ کو ایک میسج دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں،
میں یہ کروں گا, میں فلاں کام کا آغاز کروں گا, میں اپنے اندر سے فلاں برائی کو, فلاں چیز کو ختم کروں گا, کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کب؟ رات کو سونے سے ٹھیک پہلے اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد. اس وقت سافٹ ویئر کے اپ ڈیٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارا لاشعور ایک بہت بڑا بینک ہے, اس کا دروازہ ہر وقت نہیں کھلا ہوتا. اس کے کھلنے کے دن میں 2 وقت ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ رات کو سونے سے 10 منٹ پہلے اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد 10 منٹ تک یہ اگر آپ موبائل نہ دیکھیں, ارد گرد کی چیزوں میں مصروف نہ ہوں, تو اس وقت اپنے آپ کو بتائیں کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اپنا خواب بتائیں, اپنے آپ کو اپنی منزل بتائیں, اپنے آپ کو اپنا مقصد نصب العین شعور بتائیں. جو چیز اس کو بتائیں گے یہ اسے سچ مان لے گا اور اس بینک میں محفوظ ہو جائے گی, اور پھر جب تک انسان کی زندگی ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے لاشعور کو درست کر کے اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. دوسری چیز, اپنے جذبات کے ساتھ, اپنے ایموشنز کے ساتھ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. صرف سوچیں نہیں, محسوس کریں کہ آپ کامیاب ہو چکے. ہمارا لاشعور ہمارے جذبات کی زبان سمجھتا ہے, وہ ہمارے الفاظ کو نہیں سمجھتا, وہ ہمارے عمل کو نہیں سمجھتا. ہمارے اندر جو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں, جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کرنے جوگا ہے, یہ کچھ کرنے والا ہے. آپ کا لاشعور اردو, انگریزی, عربی یا دنیا کی کوئی بھی لینگویج نہیں سمجھتا, وہ صرف ایموشنز کی زبان سمجھتا ہے. اگر آپ اسے صرف یہ کہیں گے کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں, تو وہ آپ کو ایسے راستے پہ لے چلے گا کہ آپ واقعی طرح امیر بن جائیں گے. اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے بڑا ہو کر بزنس مین بننا ہے, تو پھر وہ خود ہی آپ کے لیے ایسے راستے پیدا کر دے گا, آپ کے لیے ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ آپ اپنی منزل کی طرف خود بخود چلنا شروع کر دیں گے. آپ کو بند آنکھوں سے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں. یو ہیو وون. اس کامیابی کی خوشی کو محسوس کریں, اس کی خوشبو سونگیں, اس کی آواز کو سنیں. جب آپ اپنے تصور میں جذبات کا رنگ بھرتے ہیں تو آپ کا لاشعور اسے کائنات کے لیے ایک آرڈر بنا دیتا ہے. جیسے نماز میں بندہ حضور قلب ضروری ہے نا, ویسے لاشعور کے لیے احساس ضروری ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے حضور قلب ایک بڑی زبردست ٹرم ہے, اصطلاح ہے. وہ اس کی اس لفظ کی اندر چھپی ہوئی ایک خوشی اور فرحت سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تیسری اور آخری چیز, اور وہ ہے اپنے اندر کے ریڈیو اسٹیشن کو بدلیں. جی ریڈیو اسٹیشن کا بس بولا میں نے, یعنی اپنی خود کلامی کو چینج کریں. کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ایسے ہی اپنے آپ کوڑتے نہ کریں کہ انہیں میں نے کیا چھڑیا, انہیں میں نے کیا پانی کی کیا چھڑیا, میرے پہننے کی کیا چھڑیا. اس طرح کوڑ کے اپنے آپ کو, ایموشنز کو, اپنے جذبات کو, اپنے لاشعور کو منفی پیغام نہ دیں. اپنی خود کلامی کی عادت کو تبدیل کریں, یعنی ریڈیو اسٹیشن کو چینج کریں کہ پہلے کس اسٹیشن پہ بات ہو رہی تھی اب کسی اور اسٹیشن پہ بات کریں. پہلے کوئی اور ایف ایم لگا تھا, آپ کوئی اور ایف ایم لگائیں. ہم سارا دن آپ سے باتیں کرتے ہیں, مجھ سے نہیں ہوگا, میری قسمت خراب ہے, لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں. یہ جملے اصل میں لاشعور کے بیج ہیں جو آہستہ 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 بڑھتے رہتے ہیں. حدیث قدسی سنیے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر آپ کا گمان برا ہے تو نتیجہ برا, اگر گمان اچھا تو نتیجہ اچھا. اپنے سینٹینس جملے چینج کریں. میں تھک گیا ہوں, اس کی بجائے یہ کہیں کہ میں ریچارج ہو رہا ہوں. میں غریب ہوں, اس کی بجائے یہ کہیں کہ میں خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہوں. یعنی ایسا جملہ کہ جس سے مثبت اظہار سامنے آئے, نہ کہ ایسا جملہ جو کہ ایک بیج کی طرح ہمارے دماغ کے اندر چلا جائے اور وہ بیج پھر ایسا کانٹا بنے جو کہ ہمارے تمام خیالات کی سمت کو بھی چینج کر کے رکھے. جب آپ کی اندرونی گفتگو بدلتی ہے تو بیرونی دنیا خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں نہیں, آپ کے لاشعور میں چھپا ہے. اسے ڈر اور منفی سوچ کی بجائے امید اور یقین سے بھر دیں. خدا را اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے, یاد رکھیے اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی سوچ سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے, بشرطے کہ وہ اپنے اندر کی اس غلام یعنی سب کانشیس کو اپنا وزیر بنا لے. اس کو اگر کنگ بنایا, اس کو اگر بادشاہ بنایا, تو پھر یہ ہم تمام کو لے ڈوبے گا. اس کو اپنا وزیر بنائیں, غلام بنائیں. آج سے اپنے آپ سے یہ کہیں کہ میں اللہ کی بہترین تخلیق ہوں اور میں ہر مشکل کو فتح کرنے کے لیے بنا. آج رات سونے سے پہلے وہ رسی توڑ دیں جو اس ہاتھی نے نہیں توڑی تھی. اپنے لاشعور کو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو جاندار لگی ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو خود کو کمزور اور شکست خوردہ سمجھتے ہیں, جو زندگی سے ہار چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان تک شیئر کریں, خود بھی اس سے استفادہ کریں, اور اس تھنکر گرو کے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, کیونکہ ابھی بہت سا راز تھنکر گرو کے ذریعے کھلنا باقی ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہا تو یہ راز کھلتے رہیں گے, پردے اٹھتے رہیں گے. اللہ حافظ.